ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے جو سید محمد علی صاحب نے بھی کہا ہے اور جس طرح انٹرو میں بھی کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے سخت رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان کی برداشت اپنی حد کو پہنچ چکی ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ جناب اسپیکر، اس سنجیدہ سوال میں اگر صدر آصف علی زرداری اور طلال چودھری نہ ڈالتے تو مزید سنجیدہ ہو جاتا، لیکن بہرحال آپ نے ڈال دیا اور ہماری خوش نصیبی یا بد نصیبی ہے کہ وہ اس وقت صدر مملکت ہیں۔ سوال پہ آتے ہوئے صافی صاحب نے بالکل صحیح بات کہی کہ ایک عرصے تک ملک سمیت ہمارے بہت سے اہل علم اور اہل دانش طالبان اور ٹی ٹی پی کو علیحدہ علیحدہ سمجھتے تھے، اور صافی صاحب کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے غلطیاں کیں، ہم سے بلنڈر بھی ہوئے، اور صافی صاحب کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم تقریباً طالبان کے خالق ہیں، اور مجھ سمیت ہم بہت سارے لوگ بلکہ اکثریت لوگوں کی بھنگڑے ڈالے، ہم نے ڈھول بجائے، ہم نے کہ ساڈے طالبان آ گئے، ساڈی حکومت آ گئی، غلامی دیاں زنجیراں ٹوٹ گئیاں اور ہن اسی چھا گئے، اس خطے بھارت آؤٹ ہو گیا، اسی ان ہو گئے کیونکہ طالبان دی صورت ہے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، احسان فراموشی کی ایک لمبی داستان ہے۔ یہ جو کابل پر قابض ہے یا جو قبضہ ہے ان کا یہ سارے کے سارے تقریباً 80-90% مشکل وقت میں اس پاکستان میں تھے، اور ان کی آل اولاد یہاں تھی، اور یہ ہم ان کے موسن ہیں، اور یہ احسان فراموشی کی ایک لمبی داستان ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے بلنڈر ہوئے، ہمارے سارے دوست کہتے ہیں، ہماری ابھی پینل میں بھی کہا، سچی بات ہے، لیکن کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے بلنڈر ہوئے؟ او بھائی آگے بڑھو، ہم نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے، ہم نے کوئی بہت کمال کے کام بھی کیے ہوں گے ان کے لیے، طالبان کے لیے اور افغانستان کے لیے۔ امریکہ سب سے بڑا دشمن تھا ان طالبان کا، آج ان کے ساتھ دوستی ہے۔ بھارت ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، بھارت تو شمالی اتحاد کے ساتھ تھا، آج اس کے ساتھ دوستی ہے۔ اشرف غنی کرزئی ان کے دشمن تھے، آج ان کے ساتھ سلام دعا ہے اور سیز فائر ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم تو ان کے موسن ہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ مجھے بتائیے، دوحہ، قطر، کابل، اسلام آباد، کتنی کوششیں ہم کر چکے ہیں ان سے بات چیت کرنے کی، کوئی کامیاب ہوئی؟ پھر چین، ایران، قطر، ترکی، سعودی عرب، کس ملک نے ثالثی نہیں کی، ان کو سمجھایا نہیں، کوئی افاقہ ہوا؟ پھر امریکہ، برطانیہ، یورپ سلامتی کونسل، کس نے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی نشاندہی نہیں کی؟ کس نے یہ نہیں بتایا کہ دہشت گردوں کے پاس اسلحہ امریکی ہے؟ اور کس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اب حملہ آور ہیں ہم پر؟ پھر اسرائیل، بھارت، افغانستان کا پاکستان کے خلاف اکٹھ، کس کو نہیں معلوم؟ پھر پاکستان، جیسا میں نے کہا، طالبان کا موسن، پاکستان افغانستان کے یعنی ایک شارہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور ہمیں دنیا تانے دیتی تھی کہ آپ ان کے سفیر ہیں، یہ تو اپنے ملک کے کم، ان کے زیادہ سفیر لگتے ہیں، یہ کس کو نہیں معلوم؟ پھر ہم کئی بار اس شو پہ بات کر چکے کہ جب سے یہ طالبان آئے ہیں، چلو ہم سے کوئی اچھا سلام دعا نہ لیتے، ہم سے ہاتھ نہ ملاتے، ہمارے ساتھ تجارت نہ کرتے، ہمارے ساتھ کٹی کر لیتے، بھارت کی گود میں بیٹھ جاتے، امریکہ کو معاف کر دیتے، اپنی کہی ہوئی باتوں سے مکر جاتے، اپنے ملا عمر کی اس بات سے مکر جاتے کہ پاکستان پر حملہ، افغانستان پر حملہ ہوگا، اور باقی سارے احسان بھول جاتے۔ لیکن کم از کم یہ جو 10,500 ہم پر ان کے دور میں حملے ہوئے ہیں، اور 4,500 جو ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، یہ نہ کرتے۔ اور پھر ابھی میں سن رہا تھا کہ ہم پہ رمضان پر حملہ کیا، رمضان میں ہم پر حملہ ہو گیا۔ اور بھائی یہ جو کرنل صاحب شہید ہوئے ہیں، اور ہمارے جو شہادتیں ہو رہی ہیں، اور جو کچھ آپ بلوچستان میں کر رہے ہو، ہمارے ایک دوست ملک کے ساتھ مل کر، بھارت، اسرائیل ایک دوست ملک، جو کچھ بلوچستان میں کر رہا ہے، جو کچھ خیبر پختونخوا میں آپ کر رہے ہو، جو ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہو، رمضان کا آپ کو نہیں کوئی شرم آئی رمضان کی؟ اور آپ اسلام کا کس طرح نام لیتے ہیں؟ آپ کی قانون سازیاں کیا ہوئی ہیں؟ آپ نے خواتین کے خلاف کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی لوگوں کے ساتھ کیا انصاف کر رہے ہو؟ آپ اسلام کی بات کرتے ہو، آپ کی طرف رمضان ہے، ہماری طرف رمضان نہیں ہے۔ پھر ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی جناب اسپیکر، ہم نے ثبوت بھی دیے،
ہمیں مجبور کر دیا گیا اس بات پہ. افغانستان والے, ہماری افغانستان کے خلاف جنگ نہیں ہے, ہمارے پورے جو افغان عوام ہے وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے درد ہم سمجھتے ہیں. لیکن جو یہ لوگ ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم ان کے موسن ہیں؟ ہر کوشش کر کے دیکھ لی, اب کیا کریں ہم, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے, جو مجھے زیادہ دکھ ہے, کہ یہ طالبان وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہیں دوسری بار موقع ملا ہے. پوری دنیا کو مجھ سمیت میں نے طالبان کے آنے پہ بھنگڑے ڈالے تھے. یہ اگر کوئی قابل میں سن رہا ہے طالب, تم یہ سن لے کہ میں آپ لوگوں کا سب سے بڑا حمایتی تھا کہ آپ آئے اور ہم آئے, آپ آئے, اسلام کی اصل شکل آئی. دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ آپ نے پچھلی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھا, اور آپ پوری دنیا مجھ سمیت ساروں کو تھے آپ بہتر کریں گے, وہ بہتر بھی نہیں کیا. آپ پرانی غلطیاں دہرا رہے ہیں. آج افغانستان کا ہر بندہ آپ سے تنگ ہے, ان کی زندگیاں کیا کر دی ہیں, اور آپ کا سب سے بڑا موسن آپ سے تنگ ہے. اور سید محمد علی کا ایک فقرہ محمد علی صاحب کا, کہ ہم نے اتنا بھارت کی دشمنی میں نقصان نہیں اٹھایا جتنا ہم نے افغانستان کی دوستی میں نقصان اٹھایا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بھارت اور افغانستان آج سیم پیج پر ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور ایک ہمارا دوست اور ملک ہے اس کے ساتھ, اور ہم بھگت رہے ہیں اپنے کیے پہ, اور سوچ رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے صحیح فرمایا تھا کہ جس سے خیر کرو اس کے شر سے بچو. سلیم صافی صاحب, ایک تو جو بھٹی صاحب نے اپنا تجزیہ دیا ہے, اور ریجنل اپروچ کی آپ نے بات کی, اس پر میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی رائے ضرور دیں کہ ہمسایہ ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور بھارتی میڈیا اس پر افغانستان میں فضائی کارروائی کے بعد پاکستان مخالف پروپیگنڈا دیکھنے میں آ رہا ہے بھارتی میڈیا پر, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, جو فضائی کارروائی ہوتی ہے اس میں امکان اس چیز کا ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج کا, تو اس کے علاوہ دیگر آپشنز پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. دوسری طرف ہمیں اپنی سفارتکاری کو مکمل طور پر سفارتکاری کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے. جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ تاجکستان کو اپنی شکایات ہیں, ازبکستان کو اپنی شکایات ہے, چین کو اپنی شکایات ہیں, ایران کو اپنی طرز کی شکایات تھی. ہمیں اس لیے ریجنل اپروچ اڈاپٹ کر کے ان سب کے ساتھ مل کے, اور افغان طالبان کو ہمیں اگر ممکن ہو تو انگیج کرنا چاہیے ان سب کو ساتھ ملا کے. اس صورت میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی نتائج نکل سکتے ہیں. ہمیں یہ جو ایک ایکسٹریم سے ہم دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ ہم بنگڑے ڈال رہے تھے, اور یا یہ ہے کہ ہم نے یک دم سارے دروازے بند کر لیے, تو یہ ٹھیک نہیں رہتا. اپنی پالیسی میں لچک رکھنا چاہیے, اور ہمیں دوسرے آپشن کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. سید محمد علی صاحب, بھارتی میڈیا پر جو اس سے متعلق پروپیگنڈا دیکھنے میں آ رہا ہے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل واضح ثبوت ہے کہ بھارت کی ہمدردی, سپورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر طالبان کے ساتھ ہے. انہوں نے تو بلکہ سفارتی سطح پہ بڑی شدید کل مذمت کی ہے پاکستان کی جوابی کارروائی کی. تو اس سے بڑا تو آپ کو کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ وہ مکمل طور پر طالبان کی سفارتی, سیاسی, معاشی, دفاعی مدد بھی کر رہے ہیں, ان کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں. تو بالکل میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے اندر بھی جن لوگوں کو ابھی بھی خوش فہمی ہے کہ جو ٹی ڈی پی ہے ان سے مذاکرات ہونے چاہیے یا ان کو اسپیس دینی چاہیے, وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ جو کائنیٹک ایکشن ہے یہ کاسٹلی ہوتا ہے, ٹیمپرری ہوتا ہے, لیکن یہ پوری پالیسی کا ایک پہلو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سفارت کاری بائی لیٹرل لیول پہ بھی اور ریجنلی ملٹی لیٹرل لیول پہ بھی, اور ساتھ ہی ساتھ جو معاشی دباؤ ہے, وہ تینوں مل کر اس کے مؤثر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اور دوسرے, لیکن ہمیں داخلی سطح پہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم بارڈر سیکیورٹی کو بہتر کریں, ہم آئیڈیولوجیکلی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کریں, اپنے ملک کے اندر جو سہولت کار اور جو فیسیلیٹیٹر ہیں, جو سوچ پائی جاتی ہے, اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں. صحیح. محمل آپ کیا ایڈ کریں گے؟ چھوٹی سی چیز ضرور ایڈ, جی میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اصل بات ہوتی ہے
ٹھیک ہے، بالکل یہ بات درست ہے کہ ہمیں اپنے سفارتی تعلقات تو بالکل ختم نہیں کرنے چاہیے، اور ویسے بھی ہمارا نیبر ہے، امیڈیٹ نیبر ہے اور پرانے تعلقات بھی ہیں، آپ ان سے بات چیت کریں، ریجنل پریشر، انٹرنیشنل پریشر، سب کچھ ہو۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے جو کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس کی کوئی واضح سولوشن ہو سکتی، کیونکہ آگے بیٹھے افغان طالبان جو کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، وہ بے شک دوست ممالک ہوں، وہ بے شک ان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر پڑ رہا ہو، وہ ریجنل پریشر پڑ رہا ہو، یا پاکستان جو ہے وہ ایون اسٹرائکس بھی کیری آؤٹ کرے، باقی بھی چیزیں کرے، وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کی وجہ سے ایک سینس آف، آپ کہہ لیں کہ ہوپ لیسنس بھی ہے کہ یہ کیا پالیسی ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ ایک سوال ہے اور یہ ایک ویلڈ سوال ہے، اور یہ ریجنل ایکسپرٹس بھی ایک دوسرے سے یہ بات کرتے ہیں، ڈپلومیٹک جو سورسز ہیں وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ آگے ان لاجیکل ایک رولرز بیٹھے ہیں نا جو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ لاجیکل کوئی آپ کا دشمن بھی ہو تو اس سے بات ہو سکتی ہے، ان لاجیکل دوست سے بھی بات نہیں ہو سکتی، تو یہ مسئلہ ہے، یہ ایک ہے پرابلم ہمارے لیے بہت بڑی۔ صحیح، بھٹی صاحب کنکلوڈ کیجیے گا اس ڈسکشن کو، پھر بریک کی طرف جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں حیران ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے افغان علماء نے بھی کہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور بہت سارے عالم تھے اس میں، پتہ نہیں وہ ان کی بھی نہیں مانی ان دہشت گردوں نے۔ اور میں اس پر بھی حیران ہوں کہ جو جیسے صافی صاحب نے بتایا، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان اور سلامتی کونسل، امریکہ یا باقی مسلم ممالک جن کو یہ ان سے ہے گلے ہیں، وہاں ٹارگٹ نہیں ہے، ہم ٹارگٹ سافٹ ٹارگٹ ہے شاید اس لیے، یا پیچھے بھارت ہے اور اسرائیل ہے شاید اس لیے، لیکن کر لیں، اگر آپ عالمی دباؤ بھی ڈلوانا چاہیے، ساتھ ساتھ سفارتکاری بھی بہتر کر لینی چاہیے، یعنی بہتر کر کے لینی چاہیے، مطلب اس اینگل سے بھی جانا چاہیے، مگر مجھے لگتا ہے کہ حل ایک ہی ہے، اور حل ہے کہ جو زبان وہ سمجھتے ہیں اسی زبان میں ان کو جواب دینا، اور وہ ہم دے رہے ہیں اور دیتے رہنا چاہیے، باقی ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے تو کرتے ہیں۔